تو دیکھیں بیٹا، ہم مضمون دیہاتی اور شہری زندگی کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دیہاتی اور شہری زندگی کو ہم نے لکھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ دیہاتی اور شہری زندگی میں اس کا ایک میں مختصر سا تعارف آپ کو بیان کرتا ہوں۔ الفاظ سے ہمیں سامنے سمجھ آ رہا ہے کہ دیہاتی اور شہری زندگی کے بارے میں ہم نے بتانا ہے، یعنی کہ ایک دیہات کی زندگی ہوتی ہے اور ایک شہر کی زندگی ہوتی ہے۔ ہم نے ان دونوں زندگیوں کو، کہ دیہاتی ماحول کیا ہوتا ہے، شہری ماحول کیا ہوتا ہے، ہم نے ان دونوں کو اس پورے مضمون میں بتانا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیہاتی اور شہری زندگی جب ہم مضمون لکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ایک شعر لکھتے ہیں۔ یہ کوئی بھی مضمون ہو بیٹا، مضمون لکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سٹارٹ ہی شعر سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے سارے شہروں زندہ رہو پائندہ رہو، روشنیوں کی لہر زندہ رہو پائندہ رہو، ٹھیک ہے۔ روشنیوں رنگوں کی لہر زندہ رہو، یہاں پر رنگوں لفظ بھی آئے گا، روشنیوں رنگوں کی لہر زندہ رہو پائندہ رہو۔ تو یہ شعر لکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم ایک پیراگراف، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک مضمون لکھ رہے ہیں، تو آپ ایک پیراگراف جو ہے وہ جب ہم ریڈ کریں گے پھر آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ ایک پیراگراف لکھیں گے، اس کے بعد ہم نے 4 پوائنٹس پہ بات کرنی ہوتی ہے، دیہاتی زندگی کے روشن پہلو۔ تو یہ آپ ایک پیراگراف اوورآل اپنی زندگی پر لکھنے کے بعد آپ وہاں سے، یعنی کہ ان کو ہم تقسیم کریں گے کہ ایک دیہاتی زندگی کے روشن پہلو ہیں، ٹھیک ہے۔ روشن پہلو کا مطلب یہ ہے کہ دیہاتی زندگی کی خصوصیات جو ہیں، اور دوسرا پوائنٹ پھر ہمارے پاس ہوتا ہے دیہاتی زندگی کے تاریک پہلو، یعنی کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو دیہات میں نہیں ہوتی، پریشانی کا سبب کرنا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہاسپٹلز نہیں ہوتے، سواری کی جو ہے وہ سہولت نہیں ہوتی دیہاتوں میں، اچانک خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ بن جائے تو وہاں پر جو ہے وہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رات کے وقت نہیں پہنچ سکتے، خطرناک جو ہے وہ راستے ہوتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح اسکولوں کی جو ہے وہ سہولت نہیں ہوتی، شہروں میں ہر ایک چیز کی سہولت ہوتی، تو یہ تاریک پہلو ہے، جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ دیہاتی زندگی کے تمام روشن پہلو، اچھائیاں، اس کی صفات، خوبیاں آپ یہاں لکھیں گے، اور جو کمیاں ہیں وہ آپ اس میں لکھیں گے۔ پھر اس کے ریلیٹڈ ہی ہم اشعار اور کوٹیشنز ایڈ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے شہری زندگی کے روشن پہلو، یعنی کہ شہری زندگی میں جو آسائشیں ہیں، سہولیات ہیں، وہ آپ لکھیں گے، اور شہری زندگی کے تاریک پہلو، ٹھیک ہے۔ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، دھواں ہوتا ہے، زندگی جو ہے وہ رشتوں کی اہمیت نہیں ہوتی، خالص چیزیں نہیں ملتی، تو یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان 4 پوائنٹس کے ساتھ ہم نے اس پورے مضمون کو لکھنا ہوتا ہے۔ شعر لکھنے کے بعد ہم ایک مفہومی پیراگراف لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان کو الگ الگ کر کے لکھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کی کتاب میں اس طرح نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو اس طرح بنا کر لکھنا ہوتا ہے جب آپ نے یاد کیا ہوا ہوگا۔ اور ویسے بھی ہم میں سے، یعنی کہ کہہ لیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو دیہات میں بھی رہتے ہیں، شہر میں بھی ان کے جو ہے نا وہ تعلقات ہیں، شہر میں بھی آنا جانا ہوتا ہے، کچھ شہری ہیں کچھ دیہاتی ہیں، تو اس مضمون کو یاد کرنا بھی اس طرح تھوڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح ہم نے بیٹا ان کو 4 پوائنٹس میں اس طرح لکھنا ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ہم ریڈ کرتے ہیں، دیکھیں ذرا۔ شروع میں اس کے شعر لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد پاکستان کی آبادی کا 70% حصہ دیہات میں جبکہ 30% حصہ شہروں میں آباد ہوتا ہے۔ دیہاتوں اور شہروں کے ماحول، طرز زندگی کا مطلب ہوتا ہے طریقہ زندگی، اور طرز معاشرت رہن سہن کا طریقہ، معاشرہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا خاصا فرق ہے۔ دونوں کی عادات اور رہن سہن ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے دیہاتی اور شہری لوگوں کے مسائل بھی الگ ہوتے ہیں۔ شہر ہوں یا دیہات، دونوں کے ملنے سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ملک کا وہ حصہ جو مادی وسائل سے مالا مال ہو، ترقی یافتہ ہو، شہر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور وہ حصہ جو قدرتی فطرتی حسن رکھتا ہو، قدیم طرز زندگی، قدیم پرانا طرز زندگی میں نے آپ کو بتایا ہے زندگی کا طریقہ، اور پرانی روایات کا حامل ہو، دیہات کہلاتا ہے۔ شہر ہو یا دیہات، دونوں کے کچھ روشن پہلو بھی ہوتے ہیں اور تاریک بھی، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ بعض وجوہات کی بنا پر دیہاتی زندگی شہر سے بدرجہ بہتر معلوم ہوتی ہے، اور کئی اعتبار سے شہری زندگی مفید معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم 100% دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیہات کا ماحول اچھا ہے یا شہر کی زندگی بہتر ہے، جیسا کہ ایک انگریزی میں مقولہ ہے، دیہات خدا نے بنایا اور شہر انسان نے بنایا، ٹھیک ہے۔ یعنی ترقی ایک جگہ پر لا کر رکھ دی، ٹھیک ہے،
اور دیہاتوں میں طرز زندگی جو ہے وہ تھوڑا سا پرانے طرز کا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ مقولہ ایک انگریزی مقولہ ہے، اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز کو بنانے اور پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر شہر انسانوں نے بنائے ہیں تو خود انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ انسانوں کو کس نے بنایا؟ انسانوں نے جو شہر بنائے، انسان کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ آج اگر انسان کوئی چیز بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے، تو اس کی یہ صلاحیت عقل سمجھ دینے والا کون ہے؟ اس لیے انسان کی ہر ایجاد میں دراصل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فہم اور سمجھ کا کمال ہوتا ہے۔ شہروں میں دیہات کی نسبت زیادہ سہولیات میسر ہوتی ہیں، اسی لیے لوگ دیہاتوں سے نقل مکانی کر کے شہروں کا رخ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہری آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، حالانکہ شہر کی بنسبت دیہات کی آب و ہوا تازہ اور صاف شفاف ہوتی ہے۔ اب یہاں سے کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ یہاں سے دیہاتی زندگی کے روشن پہلو شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے یہاں پر اکٹھے ہی لکھے ہوئے ہیں، ہم نے جب خود لکھنا ہے تو ہم نے ان چیزوں کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ کیوں لکھنا ہے الگ الگ کر کے؟ ہم اس طرح اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ان 4 پوائنٹس کے ساتھ لکھنے میں ایک تو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نمبر لینے میں جو ہے وہ کافی مدد ملتی ہے کہ ہم اس کو ایک سیکوینس کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک کہہ لیں کہ بورڈ پوائنٹ سے ہم لکھتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ نمبر مل سکیں۔ ہر طرف ہرے بھرے کھیت اور سرسبز درختوں کا سلسلہ نظر آتا ہے، اس وجہ سے دیہاتوں کا ماحول صاف ستھرا اور صحت مندانہ ہوتا ہے، مکانات کھلے اور ہوادار ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ سادہ اور خالص غذائیں کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی قابل رشک ہوتی ہے۔ دیہات کا فطری حسن اپنے اصل روپ میں نظر آتا ہے، یہ سب قدرت کے وہ انعامات ہیں جو شہر والوں کو نصیب نہیں ہوتے۔ وارے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار۔ تمدن کہتے ہیں بیٹا رہن سہن کے طریقے کو، سادگی میں بھی کیا کیا تیرا دامن زر نگار، ٹھیک ہے؟ زر نگار کا مطلب یہ ہے کہ پھولوں سے پھلوں سے بھرا ہوا، ہر طرف خوشحالی اور سبزہ نظر آتا ہے۔ زر نگار ویسے کیا ہوتا ہے؟ زر نگار ہوتا ہے ویسے سونا، ٹھیک ہے؟ زر سونے کو کہتے ہیں، مال و دولت کو کہتے ہیں۔ سادگی میں بھی کیا تیرا دامن زر نگار، ٹھیک ہے؟ دیہاتوں میں دودھ، گھی، مکھن اور دہی وغیرہ خالص وافر مقدار میں ہوتے ہیں، جسے دیہاتی لوگ خود بھی استعمال کرتے ہیں، ضرورت سے زائد دودھ وغیرہ فروخت بھی کرتے ہیں۔ دیہاتی لوگ مخلص، سادہ اور محنتی ہوتے ہیں، دھوکہ فریب وغیرہ سے دور رہتے ہیں۔ آج کل تو ویسے ایسی بات کرنا جو ہے نا بڑا مشکل ہے۔ بڑوں کا ادب کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ خوشی غمی میں شرکت کرتے ہیں، مل جل کر کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ دیہاتی عورتیں بھی اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، مثلاً کپاس کی چنائی کرنی ہو یا گندم کی کٹائی ہو، دیہاتی عورتیں مردوں کے ساتھ مل کر ہاتھ بٹاتی ہیں۔ دیہاتی مرد ہوں یا عورتیں سخت محنت و مشقت کے عادی ہوتے ہیں اور سستی و کاہل سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ کوسوں کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ دیہات کے لوگ محنت و مشقت کر کے اناج اگاتے ہیں اور وہی اناج پورا ملک کھاتا ہے۔ بقول مولانا حالی، وہ تکتے ہیں اور چین پاتی ہے دنیا، کماتے ہیں وہ اور کھاتی ہے دنیا۔ وہ یہاں ایسے ہونا چاہیے، تھکتے ہیں وہ اور چین پاتی ہے دنیا، کماتے ہیں وہ اور کھاتی ہے دنیا۔ اسی طرح گنے کی کاشت کرتے ہیں، جب گنا تیار ہو جاتا ہے تو شوگر ملوں میں پہنچاتے ہیں، جس سے ملک میں چینی کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ کسان ہماری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، انہی کی وجہ سے کارخانے فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ دیہاتی لوگ دن رات محنت کرتے ہیں اور اپنا خون پسینہ ایک کر کر کے پورے ملک کو خوشحال بناتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو شہروں میں کارخانے فیکٹریاں بند ہو جائیں اور تجارت ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ ٹھپ ہونے کا مطلب ہے بالکل بند ہونا۔ اس کے علاوہ دیہاتوں میں امن و امان ہوتا ہے، پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ شہر کی طرح ہر وقت گاڑیوں کا شور، تیز ہارن، ہنگامہ پرور زندگی نہیں ہوتی، کھلی فضا اور تازہ ہوا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات شہر کے لوگ جب شہری زندگی سے اکتا جاتے ہیں تو سکون کی تلاش میں دیہاتوں کا رخ کرتے ہیں۔ شورش سے بھاگتا ہوں، دل ڈھونڈتا ہے میرا۔ شورش کہتے ہیں خوب شور شرابے کو، ایسا سکوت جس پر، ایسی خاموشی جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ جو بندہ تقریر کر رہا ہوتا ہے نا، سپیچ کر رہا ہوتا ہے، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہر بندہ بیٹھ کے اس کی بات کو خاموشی کے ساتھ سنے۔ تو دیہاتوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جس پر ایسی خاموشی ہوتی ہے جس پر تقریر بھی فدا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جبکہ شہروں میں دیہات کی طرح پرسکون ماحول نہیں ہوتا۔ یہاں کی فضا کارخانوں اور فیکٹریوں کے زہریلے دھوئیں سے ہر وقت آلودہ اور کثیف رہتی ہے۔ تو یہ پورے مضمون میں یہاں مکس لکھا ہوا ہے۔ اب شہروں کی بات شروع کر دی ہے، پھر دیہاتوں کی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ دیہاتوں کے تاریخ پہلو بھی بیان کریں گے، اسی طرح شہروں کے بھی تاریخ پہلو ابھی بیان کرنے شروع کر دیے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب لکھنا ہے تو ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر لینا ہے۔
ٹریفک کا شور و غل بہت زیادہ ہوتا ہے، اچھی اور خالص غذائیں نہیں ملتی، دودھ میں پانی کی ملاوٹ ہوتی ہے، فضول خرچی، ذخیرہ اندوزی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مال جمع کر کے رکھنا۔ ملاوٹ عام ہوتی ہے، سڑکوں پر گاڑیوں کا ہجوم ہوتا ہے جن میں ہلکی اور بھاری گاڑیاں شامل ہیں، خاص طور پر رکشوں، موٹر سائیکلوں اور کاروں کی بھرمار ہوتی ہے۔ ٹریفک کا شور کارخانوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں کا دھواں شہری زندگی کا سکون درہم برہم کرنے کے ساتھ ساتھ صحت کا بھی ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ شہر میں غل اور شور بہت اور حرص و ہوس کا زور بہت۔ حرص و ہوس کہتے ہیں نفسانی خواہش کو، حرص کہتے ہیں لالچ کو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہر بندہ ہی جو ہے وہ پیسہ کمانے اور کسی نہ کسی اعتبار سے دھوکہ دے کر مال کمانے کے چکر میں ہے۔ اس وجہ سے گلے اور سانس کی بیماریاں عام ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ شہری لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ شہری لوگوں کی ضروریات کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سے مسائل میں گرے ہوتے ہیں۔ شہری زندگی میں نمود و نمائش، تصنع اور بناوٹ ہوتی ہے، آپس کا میل جول رسمی اور دکھاوے کا ہوتا ہے، پیار و محبت جیسے جذبے ناپید ہوتے ہیں، ناپید ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے شہری لوگ مہمانوں سے دور بھاگتے ہیں۔ شہروں میں مہنگائی اور بے جا اخراجات کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ یوٹیلیٹی بل، بچوں کی تعلیمی اخراجات، مکان کا کرایہ، آمد و رفت کے اخراجات، ڈاکٹر کی فیس اور دیگر ضروریات زندگی کا حصول روز بروز مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری لوگ عذاب میں مبتلا رہتے ہیں، اوپر سے بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ بجلی چاہے آئے یا نہ آئے لیکن بجلی کا بل پابندی سے آ جاتا ہے۔ سردیوں میں گیس کی وجہ سے چولہے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، توانائی کے بحران سے شہروں میں صنعتیں بند ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے لاکھوں مزدور، ہنرمند افراد بے روزگاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور گیس کی بندش سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اجیرن کا مطلب ہوتا ہے مشکل ہو جاتی ہے، اور جب بل آتے ہیں تو رہی سہی کسر بھی پوری ہو جاتی ہے۔ گیس بجلی کے بل کو روتے ہو، اب نہانے کا بل بھی آئے گا، مفت میں سانس جو تم لیتے ہو سانس پانے کا بل بھی آئے گا۔ جبکہ اس کے برعکس دیہات میں لوگ امن و سکون سے رہتے ہیں، گرمیوں میں درختوں کی چھاؤں تلے چارپائی ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، قوت و محبت کا پیکر ہوتے ہیں، طمع، حرص، لالچ سے دور بھاگتے ہیں، دن بھر کام کاج کرتے ہیں اور رات شام کو فارغ ہو کر سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، محفل جم جاتی ہے جس کی وجہ سے پیار محبت بڑھتا ہے اور تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ دیہات کی شامیں بھی ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہیں، ہر طرف ہرے بھرے درخت، قدرتی مناظر اور تر و تازہ خشکن ہوا کی وجہ سے روح کو ایک تازگی ملتی ہے۔ چاندنی راتوں میں ایک عجیب سا سما ہوتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چاندنی رات تیرا کیا کہنا، تو نے پہنا ہے نور کا گہنا۔ گہنا کہتے ہیں وہ جو چوڑیاں ہوتی ہیں، کڑے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ بیٹا آپ نے اتنا یاد کرنا ہے، ہم آگے بھی ریڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی آسانی کے لیے ہم یہاں تک کریں گے۔